بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کل ایک اور بڑا ایشو جو چل رہا ہے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کو کافی اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ نظر ایسا آ رہا ہے جیسے کہ بڑا ایشو جو ہے، مسئلہ جو ہے وہ مدارس کی رجسٹریشن، یعنی مذہبی مدارس جو ہے ان کی رجسٹریشن کا ہے۔ اور مولانا ایسا تاثر دے رہے ہیں جیسے کہ وہ مدارس کی رجسٹریشن چاہتے ہیں، مدارس کو مین اسٹریم کرنا چاہ رہے ہیں، اور حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور اسی حوالے سے دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ وہ اگر حکومت نے ان کے مطالبات نہ مانے تو وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر سکتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو 26ویں آئینی ترامیم کے ساتھ ایک دینی مدارس کے حوالے سے جو بل تھا، جو کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہوا تھا، جس پہ صدر نے دستخط کرنے سے انکار کر کے واپس بھیجا ہے کہ یہ مسئلے کو دوبارہ دیکھے، یہ وزارت صنعت و تجارت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ وزارت تعلیم کا مسئلہ ہے۔ تو اس پہ ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت نہیں چاہتی اور مولانا چاہتے ہیں کہ مدارس کو جو ہے رجسٹرڈ کیا جائے۔ ابھی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جب بنا تو پاکستان میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے کوئی باقاعدہ قانون نہیں تھا۔ تو ایک سٹاپ کیپر امینڈمنٹ کے طور پر جو 1860 کا یعنی انگریز کا جو بنایا گیا قانون ہے، اس کے سیکشن 21 کے تحت جو ہے مدارس کو رجسٹریشن کیا جاتا رہا، اور یہ پریکٹیکلی جو ہے وزارت صنعت اور تجارت یعنی وزارت کامرس کے تحت جو تھا یہ آتا تھا۔ اب جب ملک میں حالات خراب ہوئے، اسپیشلی جب آرمی پبلک اسکول پشاور کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پوری جو سیاسی، مذہبی، سماجی اور جو حکومتی لیڈرشپ تھی، سب نے مل بیٹھ کے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا، اور اس میں جو فیصلہ کیا گیا کہ جو مدارس ہے ان کو مین اسٹریم کیا جائے گا، یعنی قومی دائرے میں لایا جائے گا، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو عصری تعلیم اور ٹیکنیکل ایجوکیشن سے بھی روشناس کرایا جائے گا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ یہ تعلیم کا مسئلہ ہے، مذہبی تعلیم ہے یا جو ہے، یہ اس کو وزارت صنعت اور تجارت کے بجائے اس کو وزارت تعلیم کے تحت لانا چاہیے، اور اس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے تھا۔ اسی حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو اس وقت وزارت تعلیم جو کہ شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، اور اتحاد تنظیم المدارس جو ساری پاکستان کے جتنے بھی مدارس کے بورڈز ہیں ان کے نمائندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت یہ پایا گیا کہ وزارت تعلیم میں ایک ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن یعنی مذہبی تعلیم کا ایک ڈائریکٹر جنرل کا ایک پوزیشن بھی کریٹ کیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی مدارس ہیں ان کو اس بورڈ کے ساتھ یعنی وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے گا، اور ان کی رجسٹریشن ہوگی ڈائریکٹریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن کا جو ڈائریکٹریٹ ہے اس میں۔ اسی کے تحت اب تک جو ہے تقریباً 18,000 سے زیادہ جو مدارس ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، اور باقاعدہ ان کے بینک اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، ان کی نصاب کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور ان میں جو عصری تعلیم ہے وہ بھی، اور ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی اس میں حکومت اس میں مدد دے رہی ہے۔ اور کیونکہ یہ جو تھا نصاب کے حوالے سے، کیونکہ شدت پسندی میں جو انکریز ہوا تھا، جو زیادتی آئی تھی، اس کا بھی ایک تھا کہ مختلف مدارس مختلف قسم کے اپنے پسند کے جو ہے نصاب پڑھا رہے ہیں۔ تو ابھی یہ جو 18,000 سے زیادہ مدارس، جس میں تقریباً 22 لاکھ کے قریب جو رجسٹرڈ جو طلباء ہیں، اس میں بیرونی ملک کے طلباء بھی ہیں، اور یہ رجسٹریشن کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور یہ چل رہا ہے۔ اب مولانا الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وزارت تعلیم کے ساتھ جو منسلک مدارس ہیں، یہ مغرب کا ایجنڈا ہے۔ یہ بھی عجیب ایک منطق لگ رہی ہے مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب ایک زیرک سیاستدان ہیں، تو ابھی اس کو بھی اگر ایک ہی پاکستان ہے، اگر ایک ادارہ وزارت صنعت کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو وہ مغرب کا نہیں ہے، لیکن وزارت تعلیم جو تعلیمی ادارہ ہے، تعلیم کے ساتھ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، تو وہ مغرب کا ایجنڈا لے کے جا رہا ہے۔ مولانا کہہ رہے ہیں اور اس نے یہ بھی ایک عجیب سا ایک بات کی ہے کہ جو اسلامیہ کالج پشاور ہے،
یہ دینی مدرسہ تھا، لیکن حکومت نے لے کے اس کو اب جو ہے نا وہاں پہ اب دینی تعلیم نہیں دی جا رہی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ صاحبزادہ عبدالقیوم خان صاحب نے جب اسلامیہ کالج کی بنیاد رکھی تو یہ ایک ماڈرن ایجوکیشن جس میں دینی اور دنیاوی یعنی عصری تعلیم سب اس میں موجود تھے۔ اب مولانا کا موقف ہے، کیونکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، تو مولانا کیونکہ اس وقت ضرورت تھی، مولانا صاحب اس کو لیڈ کر رہے تھے، تو اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کیونکہ وہ بڑے پی ڈی ایم کو مولانا کی ضرورت بھی تھی، سیاسی بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وقت یہ پایا گیا کہ چلو مولانا صاحب کی بات مان لیتے ہیں، جو وزارت تعلیم کے ساتھ ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رہیں گے، اور جو نہیں چاہیں گے تو وہ جو ہے جہاں بھی چاہے وہ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن مولانا اس قانون کو جو ہے وہ جوائنٹ سیشن جو تھا پی ڈی ایم کے آخری دور میں، اس سے وہ پاس نہیں کروا سکے۔ اب یہ ہے کہ مولانا صاحب چاہ رہے ہیں کہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ 1960 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت اس کی رجسٹریشن کی اجازت دی جائے یا قانون پاس ہونے چاہیے۔ اس کا یہ ہے کہ پھر وہاں پہ جب یہ وزارت صنعت اور تجارت کے ساتھ جب منسلک ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ نہ ان کے اکاؤنٹس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، نہ ان کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، نہ نصاب کی مانیٹرنگ ہو سکتی ہے، اور نہ وہاں پہ جو فورن اسٹوڈنٹس وغیرہ ہے ان کی کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتی ہے۔ تو اب مولانا، اور جب یہ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو رہی تھی، کیونکہ حکومت کو بہت زیادہ مسئلہ تھا 2/3 میجارٹی کے لیے، تو مولانا نے اس وقت بھی یہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی سپورٹ جو ہے وہاں پہ یہ مدارس کا بل جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ اٹیچ کیا، اور اس کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے اس بل کو پاس کروایا گیا۔ لیکن جب بل گیا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے پاس فائنل سگنیچر کے لیے، تو اس پہ یہ اعتراض لگایا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ وزارت صنعت و تجارت کا نہیں ہے، یہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے، اور تعلیم کا جو سبجیکٹ ہے یہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہے یہ ڈیوالو ہو چکا ہے صوبوں کے پاس، تو یہ صوبوں کے ساتھ اب یہ جانا چاہیے، دوبارہ اس کو چیک کر کے اس میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ ابھی مولانا صاحب جو ہے اس پہ کافی سیخ پا ہوئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے اس قانون کو فوری طور پر پاس کرایا جائے، اور اس کے لیے وہ یہی دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، آپ کے پاس جتنی گولیاں ہیں وہ چلائے، ہم پروٹیسٹ کریں گے، سارے طلباء آئیں گے، مطلب کہ اس کو ایک سیاسی مسئلہ بنایا گیا ہے۔ اور انٹرسٹنگلی جو ان تنظیم المدارس، تنظیم وفاق المدارس اور جو حکومت کے درمیان جو شفقت محمود صاحب کے وقت میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس میں مولانا صاحب کی پارٹی کے بھی 5، ان کا جو اپنا ایک بورڈ ہے جمعیت علماء اسلام کے، وہ 5 نمائندے بھی تھے جو اب اس معاہدے سے منحرف ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ جو ریسنٹلی کل پرسوں بلکہ آج جو بھی علماء اور مشائخ کا ایک بڑا کانفرنس ہوا اسلام آباد میں، جس میں تقریباً سارے مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ موجود تھے، جس میں اہل تشیع، اہل سنہ اور دیگر جتنے بھی مسالک ہیں ان کے علماء نمائندے موجود تھے۔ ان لوگوں نے ایک ڈیمانڈ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسی حوالے سے کسی بھی دوسرے قانون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو رجسٹریشن چل رہی ہے وزارت تعلیم کے ساتھ، اس کو جاری رکھا جائے۔ اور یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اگر نیا قانون پاس ہوا تو یہ جو آلریڈی 18,000 مدرسے رجسٹرڈ ہے، جس میں 22 لاکھ طلباء پڑھتے ہیں، ان کے مستقبل کے ساتھ بھی کھیلا نہ جائے۔ اور تقریباً جتنے بھی بورڈز کے نمائندے تھے ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مدارس کو سیاست کے لیے اور فرقہ واریت کے لیے استعمال نہ کیا جائے، اور مولانا صاحب کے بارے میں کہا گیا، یہ ان کا خیال تھا کہ وہ اس پہ سیاست نہ کرے، ایک درخواست کی گئی۔ اور اسی طرح یہ کہا گیا کہ جو موجودہ قانون ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہے وہ تناظر کہ مدارس بورڈ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں، اور مدارس زیادہ تر 18,000 مدارس تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہے۔ پہلے رجسٹریشن کا قانون نہیں تھا، تو پہلے یہ وزارت تجارت اور صنعت کے ساتھ پاس ہوتے تھے۔ اب مولانا صاحب چاہ رہے کہ وہی پرانا والا قانون ہو کہ جو مدرسہ جو چاہے وہ کرے گا، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہوگی، وزارت تعلیم کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ، اور اس میں بنیادی وجہ بھی یہی آ رہی ہے کہ دیکھیں مدارس بھی اس ملک کے ادارے ہیں، جس طرح اسکول ہے، پبلک اسکول ہے، پرائیویٹ اسکول ہے، جو دیگر ادارے ہیں وہ ایک قانون کے تحت چلتے ہیں اور متعلقہ وزارت کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں۔
تو دینی تعلیم بھی تعلیم ہے، تو اس کو بھی وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، نہ کہ وزارت صنعت اور تجارت کے ساتھ، کیونکہ جب وزارت صنعت و تجارت کے ساتھ یہ پہلے بھی رجسٹرڈ ہوتے تھے تو وہاں پہ ان کی مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی تھی، نہ نصاب کی مانیٹرنگ ہو سکتی تھی، نہ اکاؤنٹس کی مانیٹرنگ ہو سکتی تھی، اور اس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں، بیرونی طلبہ یا جہاں سے بھی آ جاتے ہیں، ان کی بھی مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے بنیادی مسئلہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو بھی اور دیگر ہمارے جو جدید علماء اور مشائخ ہیں ان کو بھی اس مسئلے کو مل بیٹھ کے حل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو سیاست کا نظر کریں۔